السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الانام وعلی آلہ واصحابہ الکرام۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم ما تعلم القرآن وعلمہ۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ قابل قدر جناب صدر اور حضرات اساتذہ اکرام، اس عظیم مجلس میں قرآن کریم کی فضیلت پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مبارک کلام ہے جس کی تلاوت دلوں کو فرحت بخشتی ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جس کی تلاوت سے اجڑے ہوئے چمن میں بہار آتی ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعجاز بخشا۔ یہ وہی قرآن ہے جس کی بدولت اپنے محبوب حقیقی رضامندی نصیب ہوئی۔ یہ وہی قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہ وہی قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہ وہی قرآن ہے جو ہمارے معاشرتی، سماجی، اخلاقی و سیاسی، اقتصادی اور مذہبی عباداتی معاملاتی مسائل کا حل ہے۔ تبیانا لکل شیء، اللہ تعالیٰ نے دین سے متعلق ہر چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ محترم حضرات، اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھانا بھی عبادت ہے، اس کا یاد کرنا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھنا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھانا بھی عبادت ہے، اور اس پر عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ کتاب انسانوں کے لیے دستور حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ اس قرآن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے عمر کو امیر المؤمنین بنا دیا۔ یہی عمر جو اسلام اور قرآن کے دانے دشمن، کفر و شرک کے متوالے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مٹانے پر کمر بست اور ایسے سخت دل کے بارش کا ایک قطرہ بھی نہ رکے، لیکن قرآن کریم کی وجہ سے پتھر دل موم ہو گیا، مشرف با اسلام ہو گئے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اسلامی قوت دوبالا ہو گئی۔ جنوں کے کوچے میں دل فگار ہو کے چلے، جنوں کے کوچے میں دل فگار ہو کے چلے، شکار کرنے کو آئے تھے شکار ہو کے چلے۔ محترم حضرات، قرآن کریم ہمیں عزت دینے کے لیے آیا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ ہم اس کو اپنے سینے سے لگائیں، انشاءاللہ ہماری زندگی بدل جائے گی۔ کلام اللہ کو دل میں بساؤ اے مسلمانوں، کلام اللہ کو دل میں بساؤ اے مسلمانوں، خدا کی ذات ہی سے لو لگاؤ اے مسلمانوں۔ زمانے میں خدا کا آخری پیغام قرآن ہے، زمانے میں خدا کا آخری پیغام قرآن ہے، اسی کو مقصد اصلی بناؤ اے مسلمانوں۔ برادران اسلام، قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے خود لیا۔ ارشاد ربانی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کا ایسا جامع و مکمل نظام فرمایا کہ حفاظ اکرام نے الفاظ کی حفاظت فرمائی، قراء حضرات نے لب و لہجے کو محفوظ رکھا، مفسر اور مجتہدین نے معنی و مطالب کو صحیح طور پر پیش کیا۔ غرض ہر زمانے میں اور ہر فن کے ماہرین نے اپنے اپنے اعتبار سے قرآن پاک کی حفاظت فرمائی، اور ایسی حفاظت فرمائی کہ قیامت تک اس میں تحریر و ترمیم کا تصور بھی ناممکن ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من
تنزیل من حکیم حمید کہ یہ ایسا کلام ہے اس میں کسی بھی قسم سے جھوٹ داخل نہیں ہو سکتا. سورج بے نور ہو سکتا ہے, ستارے ٹوٹ پھوٹ سکتے ہیں, زمین پھٹ سکتی ہے, لیکن اللہ کا کلام بدل نہیں سکتا. ہے قول محمد قول خدا, ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بے شک بہت خوب ماشاءاللہ. لیکن افسوس صد افسوس, آج اس ترقی یافتہ دور میں حفظ قرآن کو فضول اور بیکار سمجھا جا رہا ہے. اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت سے تعبیر کیے جا رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ان کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے, حالانکہ خدا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کریم پڑھا اور اس پر عمل کیا تو کل قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی زیادہ چمکدار ہوگی. اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جس نے قرآن کریم حفظ کیا اور حلال و حرام سمجھتے ہوئے زندگی گزار دی تو اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کو جنت میں داخل فرمائیں گے, اور اس حافظ قرآن کو 10 ایسے آدمیوں کی شفاعت کا حق ملے گا جو جہنمی ہوں گے. اور فرمایا کہ حافظ قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا, ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا, پس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت پہنچے. لیکن دوستو افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے گھروں میں قرآن تو ہے مگر ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں. ہمیں اور ہماری اولاد کو قرآن کریم سے اتنا بھی تعلق نہیں کہ جتنا کہ انگریزی اخبار اور اردو اخبار سے ہوتی ہے. ہمارے اکابرین نے قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے ہر حکم کو پورا کیا اور وہ اللہ کے ہو گئے اور اللہ ان کا ہو گیا. آج قرآن کریم رنگ برنگ کے غلافوں میں تو ہے مگر ہمارے ہاتھوں میں نہیں, کیونکہ ہم پاک نہیں ہیں اور ناپاک ہاتھ سے چھو نہیں سکتے. زبانوں پر نہیں, دلوں میں نہیں. ناول اور افسانے پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے مگر قرآن کریم, تراجم اور تفسیر اور احکام و واقعات پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن کریم کو بہت آسان کر دیا ہے. معزز سامعین, جس طرح حافظ قرآن کے لیے بشارتیں اور وعدے ہیں اتنی وعیدیں بھی ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ جس نے قرآن کریم حفظ کیا یا اس کا کچھ حصہ یاد کر کے بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے اس کو کوڑی بنا کے اٹھائیں گے. اگر حافظ قرآن پڑھنا چھوڑ دے, گناہ میں ملوث ہو جائے تو قرآن کریم اس کے سینے سے ایسے نکل جائے گا جیسے کہ اونٹ رسی توڑ کے نکل جاتا ہے. اس لیے حافظ قرآن کو ہمیشہ قرآن پڑھتے رہنا چاہیے. اکثر نوافل وغیرہ میں چلتے پھرتے قرآن کریم کی تلاوت سے زبان کو تر و تازہ رکھنا چاہیے. ایک موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے گناہ جب میرے سامنے پیش کیے گئے تو ان گناہوں میں سب سے بڑا جو گناہ میں نے دیکھا وہ حافظ قرآن ہے, جس نے قرآن کریم کو یاد کیا اور بھلا دیا. اللہ تعالی ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں حافظ قرآن, حامل قرآن, عامل قرآن بنائے اور تمام مسلمانوں قرآن سیکھنے اور سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قرآن مجید کی فضیلت پر بہت اچھے انداز میں بھی آپ کے سامنے تقریر کر رہے تھے اور قرآن مجید